الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ قل، قرآن مجید میں یہ لفظ بار بار آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، ان سے پوچھیں، انہیں بتا دیں۔ یہ سب اس کے معنی ہوتے ہیں اگلے فقرے کے حساب سے۔ یہاں یہ پوچھنے کے معنی میں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ان مشرکین مکہ سے، من، کس نے، حرم، حرام کی ہے، کون ہے جس نے حرام کیا ہے، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ نے جو خوبصورتی بنائی، جو زینت بنائی، اس کو کون ہے جس نے حرام کیا ہے؟ التی، وہ زینت، اخراجہ، جو نکالی ہے، جو بنائی ہے اللہ نے، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت بنائی ہے، نکالی ہے، اس کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ والطیبات، وہی ادھر آئے گا قل من حرم، پوچھے کس نے حرام کیا ہے طیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، خوبصورت چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، من الرزق، اللہ کی عطا، اللہ کے رزق، اللہ نے جو کھانے کے لیے پاکیزہ حلال چیزیں بنائی ہیں، اس کو حرام کرنے والا کون ہے؟ یعنی یہ اشارہ اس طرف ہے کہ مشرکین مکہ کے بعض قبائل وہ جب خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے حج عمرے کے لیے، تو طواف کے دوران وہ اپنے کپڑے اتار دیتے تھے اور ننگے طواف کرتے تھے، اور ان کا یہ پورا یقین تھا کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے کہ تم ننگے ہو کے طواف کرو۔ اسی طرح وہ حج کے دنوں میں اپنے اوپر بکری کا گوشت، اونٹ کا گوشت، ان کا دودھ، گھی والی چیزیں، یہ تقویٰ کے لیے چھوڑ دیتے تھے کہ اچھی غذائیں چھوڑو، اللہ کے لیے اپنا نفس مارو تو تم اللہ کے ہاں بڑے تقویٰ والے ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھو ذرا کہ یہ اونٹ، بکری، گائے، گوشت میں نے بنایا ہے، یہ لباس میں نے خود نازل کیا اپنے بندوں کے لیے کہ خوبصورتی ہو ان کی، نماز کے لیے یہ جب میرے دربار میں آئیں تو خوب سج دھج کے تیار ہو کے، خوشبو لگا کے، صاف ستھرے ہو کے یہ آ جائیں گے۔ کل ہم نے آیت پڑھی ہے، ساتھ پچھلے لفظ دیکھیں نا، کوئی بھی زینت اختیار کرنی ہے، کوئی بھی کھانا پینا ہے، وہ جس طرح رسول کریم نے طریقہ دے دیا ہے، اس سے آگے بڑھنا بھی اسراف ہے، حد سے آگے نکل جانا ہے، اس سے کم خرچ کرنا، کھانا پینا چھوڑ دینا، ننگے ہو جانا، لباس نہ پہننا، یہ بھی بالکل اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ میانہ رویہ اعتدال، جب ہر چیز میں یہ اپنا لیں گے تو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کھانا پینا، یہ زینت، یہ خوبصورتی، یہ لباس، یہ میں اللہ نے کیا ہے، تو کون حرام کرنے والا؟ ذرا ان سے پوچھ لیں۔ اب نا یہ زینت اللہ اتنا جامع لفظ ہے کہ اس پہ کم از کم ایک مہینہ بھی روز مجھے اپنا پتہ ہے کہ بالکل کامل ہو کے بھی بولوں نا تو پھر بھی تھوڑا ہے۔ ذرا تصور کرنا ہے، زینت ہمارے ہاں بولا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، اللہ نے جو خوبصورتی بنائی ہے یہ صرف یہاں تک نہیں ہے کہ خوبصورت لباس پہننا ہے، ہر چیز میں تم نے خوبصورتی اللہ نے بنا دی ہے۔ ایک بات چیت کوئی لے لیجئے، ایک بندے نے گفتگو کرنی ہے، محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں،
اب وہ اپنے باپ سے مخاطب ہے، وہ جتنا آنکھیں جھکا کے سر جھکا کے ادب والے الفاظ بولے گا تو سب کہیں گے یہ خوبصورت اخلاق والا ہے، یہ اپنے باپ سے خوبصورتی سے بات کر رہا ہے۔ استاد کے سامنے، ماں کے سامنے جو دودھ دے کے اچھی غذائیں دے کے پالتے ہیں اولاد کو، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ ان پہ زبان چھری کی طرح چلائے، زبان کو میٹھے بولوں سے تر کر لینا یہ خوبصورتی ہے، یعنی کلام کی خوبصورتی، بات کی خوبصورتی۔ اگر بیٹھے ہوئے ایک بندہ والد آ گیا ہے، جگہ کو نہیں، مجلس میں چھوٹا اٹھ کے اس کو جگہ دے دیتا ہے، سفید بالوں والے کی سفیدی کا احترام کیا جاتا ہے، آپ سب بولیں گے اس کا اخلاق خوبصورت ہے۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجے ہی اس لیے گیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق میں خوبصورتی پیدا کر دوں، اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ لہذا قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ قول معروف، میں صرف ایک بولنے کی خوبصورتی بتا رہا ہوں کہ اچھی بات کہنا، میٹھا بول بولنا، خیر من صدقۃ، وہ صدقے سے بھی بہتر ہے کہ تم نے صدقات کیا، یتبع اذا، اس کے بعد تم نے کوئی اذیت والی بات کر دی، کسی کو آپ نے ₹1,00,000 صدقہ دے دیا لیکن زبان سے تلخ لفظ بول دیا، تمہارا وہ صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس سے میٹھا بول دینا یہ خوبصورتی ہے۔ لہذا بات میں زینت، آنکھ کی زینت، کان کی زینت، خوبصورتیں باتیں سجاؤ۔ یہاں بھی اللہ رب العزت یہ کہتا ہے قل، میرے نبی ذرا ان سے پوچھے من حرم، وہ کون ہے حرام کرنے والا؟ میں اللہ پیدا کرنے والا ہوں، مجھے اختیار ہے میں اپنے بندوں کو کہوں کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ پہننی ہے۔ جیسے لباس کے لیے اللہ نے فرمایا سادگی اپناؤ لیکن تمہارے سطر کو ڈھانپے، جب وہ سطر کو نہیں ڈھانپے گا تو تمہارے لباس کا پردہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو چھپاتے ہیں۔ تو قل، ان سے پوچھے من حرم، کون ہے جس نے حرام کیا ہے زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، یہ جو تم لباس اتار کے بے شرمی بے حیائی یہ شروع کر دیتے ہو مرد و عورت ساتھ مجمع میں، تو یہ کس نے حرام کیا ہے بتاؤ نا؟ التی، وہ خوبصورتی، اخراجہ، جو نکالی ہے، لعباد ہی، اس نے اپنے بندوں کے لیے کہ میرے بندے خوبصورت نظر آئیں، اچھا ان کا روب ہو، تو یہ کس نے حرام کیا؟ ساتھ یہ کس نے حرام کیا؟ والطیبات، یہ جو پکیزہ چیزیں ہیں، اونٹ میں نے بنایا ہے، بکری میں نے بنائی ہے، ان کی غذا میں نے بنائی ہے، گوشت میں نے بنایا ہے، یہ آپ ان کو چارہ ڈالتے ہیں، ان کا گوشت کھاؤ، دودھ پیو، یہ حلال چیزیں ہیں، من الرزق، اللہ نے کھانے کے لیے دی ہیں۔ رزق کا معنی ہوتا ہے عطا، اللہ کی یہ عطا ہے، یہاں کھانے کے معنی میں اللہ نے بندوں کو یہ عطا کیا ہے کہ کھاؤ، تمہاری زبان میں ذائقے رکھے ہیں، یہ کروڑوں ذائقے زبان بتاتی ہے، تو اس طرح اس کے ذائقوں کے مطابق ہر چیز میں نے پیدا کی ہے، ہر چیز کا ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے، لہذا یہ حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے ہیں، تو اس سے نہیں تقویٰ ملتا، تو ہم چاندہ مال کر کے گویا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو تصور اسی طرح آج بھی معاشرے میں آ رہا ہے کہ جو بندے کپڑے کام پہنتے ہیں ملنگ ہو جاتے ہیں، جوگی بن جاتے ہیں، جنگلوں میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ بزرگ جو ہیں 40 سال جو اس نے نہیں کھایا، وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا رہا ہے، وہ دھوپ میں بیٹھا رہتا ہے دریا کے کنارے پہ، ایسا اسلام میں کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ ہندوؤں کی تو یہ جوگیوں کی روایت ہو سکتی ہے، اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ ہمارے یہاں یہ کوئی تقدس، یہ تقویٰ کی علامت نہیں اسلام میں کہ وہ دریا کے کنارے پہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، وہ ننگے پاؤں چلتا ہے، اللہ نے زینت بنائی ہے، یعنی پاؤں کے نیچے جوتے پہنو، جسم کے اوپر خوبصورت لباس پہنو، یہ بالکل کون حرام کیا اللہ پوچھ رہا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں آگے کل، پیارے نبی ان کو بتا دو قیامت تاکہ لوگوں کے لیے قرآن میں محفوظ ہیا، یہ ساری زینت، یہ ساری کھانے والی طیب ذائقے دار چیزیں، یہ ساری للذین، ان لوگوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، جو اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں، جو پیغمبر کی دعوت کو سن کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ،
واشہدو ان محمدً عبدہ و رسول، جو میرے اوپر ایمان لے آئے، یہ میں نے ان کے لیے ذائقے رکھے ہیں، ان کے لیے چیزیں اگائی ہیں۔ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں نے جو مہلت دی ہے، میں نے زمین کو حکم دیا ہے میرے ماننے والوں کے لیے یہ پیدا کر، ذائقے بار، یہ ان کے لیے ہیں۔ اب چونکہ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کو بھی مہلت دی ہوئی ہے، ان کی بھی آزمائش ہے، ان کا بھی امتحان ہے، وہ بھی کھا رہے ہیں۔ جب بھی ایمان مکمل زمین سے اٹھ جائے گا، یہ ذائقے ختم ہو جائیں گے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ ایمان والوں کے لیے، جس طرح اللہ کے نبی مکے میں تھے تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں، وہاں ایمان والے موجود ہیں، تو ان کے طفیل یہ کافر بھی بچے رہتے ہیں۔ لہذا ایمان والوں کے لیے یہ میں نے پیدا کیا دنیا کی زندگی میں۔ اور سنو، خالصتاً، یہ خالص ہوں گی، صرف ان کے لیے ہوں گی یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یہ جتنے انار سیب ہیں نا، یہ سارے ذائقے صرف ایمان والوں کے لیے خاص طور پہ ہوں گے بھی خالص۔ دودھ کی خالص نہریں ہوگی، پانی والا نہیں ملے گا۔ شہد خالص ملے گا نہروں میں، ملاوٹ والا نہیں ملے گا۔ اور ہوں گے بھی خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے، اس لیے کہ جنت اللہ نے کافروں پر حرام کر دی ہے، شرک کرنے والوں پہ حرام کر دیا ہے، تو جنت کی ساری نعمتیں بھی اللہ نے ان پہ حرام کر دی ہیں۔ کھانے والی بھی چیزیں حرام، پینے والے بھی حرام، ان کی ہوا خوشبو تک جنمیوں پہ حرام ہو جائے گی، مشرکین پہ۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کل ان کو بتاؤ ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی بھی میں نے ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ مشرک جو ہیں یہ بھی کھائیں پئیں، ان کے طفیل یہ کھاتے ہیں، محنت کریں، کمائیں، لیکن خالصتاً یوم القیامہ یہ ساری زینت، یہ ریشمی لباس، یہ خوشبودار، یہ پھل، یہ ساری نعمتیں خاص طور پہ ایمان والوں کے لیے ہوں گی۔ کافر ان کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ کذالک، اللہ کہتا ہے اسی طرح نفصل، ہم تو تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، کھول کے بندوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ الآیات، قرآن کی آیتیں اللہ جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج رہا ہے، اور اپنے بندوں کو کہتا ہے پڑھ کے سناؤ، اور قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے کلام اللہ کے طور پہ۔ اس میں پوری تفصیل سے اللہ بیان کرتا ہے آیات، ان ساری آیتیں لقوم، لیکن ان لوگوں کے لیے ہیں یعلمون، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو رب کی رضا کے طالب ہیں، انہیں یہ خواہش ہے کہ ہمیں علم ہو جائے اللہ ہمارا کیسے راضی ہوتا ہے۔ اللہ نے زینت ہمارے لیے بنائی ہے۔ جو علم کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں تفصیل سے آیات بیان کر دی ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے ان کو بتاؤ یہ جو تم نے فرضی ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں نا، کہ یہ لباس نہیں پہننا، لنگوٹ پہن لینا ہے، یہ چیز نہیں کھانی، وہ نہیں، آؤ تمہیں بتاتے ہیں حرام کیا ہے۔ کل، انہیں بتاؤ انما، اس کے سوا کچھ نہیں، یعنی بے شک، حرما، حرام کیا ہے، ربی، میرے رب نے۔ آؤ حرام چیزیں بتاتے ہیں، ادھر تم جاتے کو نہیں، صرف یہ اونٹ فلانے بت کے نام پہ چھوڑ دو، بس لال چیز اللہ کی لال کی تم حرام کر دیتے ہو کہ کھانا نہیں، دودھ نہیں پینا۔ یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ اونٹ کا سانس کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تم یہ بت کے نام پہ آپ ہی چھوڑ کے آپ ہی دودھ چھوڑ دیتے ہو، آپ ہی گوشت چھوڑ دیتے ہو۔ کمال، تم دین اللہ کے، اونٹ کو اللہ کے پیدا کیے ہوئے کو اپنی مرضی سے حرام کر رہے ہو۔ آؤ تمہیں حرام بتاتے ہیں۔ حرم ربی، میرے رب نے حرام کیا الفواحش، فواحش نا یہ فحش کی جمع ہے، بے حیائی کو، بے شرمی کو، یہ اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ جب تمہاری آنکھوں میں حیا ختم ہو جائے، تمہاری آنکھوں میں شرم ختم ہو جائے، یہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ آنکھوں میں شرم رکھو، آنکھوں میں حیا رکھو، زبان میں ادب رکھو۔ یہ فواحش ہمارے ہاں بڑے گناہ کے لیے، کبیرہ کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن کبیرہ کی بھی ابتدا صغیرہ سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی بھی بدکاری بھی کر رہی ہو تو پہلے دل میں خیال، پھر آنکھوں دیکھتی ہیں، پھر ارادہ بنتا ہے، پھر قدم چلتے ہیں، پھر ہاتھ بڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے حرام کر دیا الفواحش، ساری بے حیائی والی باتیں بھی، ساری بے حیائی والے کام بھی۔ لہذا یہ بے حیائی اور بے شرمی والے کام اللہ نے حرام کیے ہیں۔ ما ظہر، جو ظاہری طور پہ ہوں، کھلم کھلا ہوں، دوسروں کے سامنے ہوں، مینا، اس میں سے، وما باتانا، چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں۔
یہ دونوں طرح کی بے حیائی بے شرمی اللہ نے حرام کی ہے۔ کوئی اکڑ کے لوگوں کے سامنے بے شرمی کی باتیں کر رہا ہے، بے شرمی کی حرکتیں کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ کوئی چھپ کے اندر کر رہا ہے، وہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے۔ پہلے تو یہ چیز چھوڑو، اور کیا حرام کیا؟ اللہ کہتا ہے والاسم، اور گناہ کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ اب اسم جو ہے نا، آسم، یہ عرب والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت وہ آسم کس کو کہتے تھے؟ آسم اس اونٹنی کو کہا جاتا تھا جس کو اللہ نے بڑا تیز رفتار بنایا ہو اور بڑی صحت دی ہو اور وہ بڑی تیزی سے سفر کر سکتی ہو، لیکن جب کوئی اوپر بیٹھے تو وہ جان بوجھ کے سست ہو جائے، وہ بیٹھ جائے، وہ اٹھے ہی نہ۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی جڑا داند وہ گدھاڑ کرتے ہوئے نیچے بیٹھ جائے نا، تو اس نے کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ وہ دل کا رامی ہوتا ہے۔ آسم اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو جان بوجھ کے استعمال نہ کرنا، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اعضاء ٹھیک دیے ہیں، اذان ہوتی ہے، ہم بستر سے اٹھتے نہیں، یعنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اس میں ہم سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اٹھنے کی طرح چلتے نہیں، جان بوجھ کے لیٹے رہتے ہیں، یہ اللہ کو نے حرام کر دیا ہے۔ اس کو گناہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تیسرا والبغیا، اور بغاوت کرنا۔ بغیا بغاوت، باغی، باغی وہ ہوتا ہے جس طرح کہتے ہیں یہ بیٹا میری بات نہیں مانتا، باغی ہو گیا۔ باغی یہ ہو گیا کہ جو ماں باپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، جو اللہ کہتا ہے وہ نہ کرے، جو اللہ حدود مقرر کرے اس سے پار ہوتا جائے، جو اللہ کرنے کا حکم دے وہ نہ کرے، جو اللہ کے نہیں کرنا وہ کرے، اس کو باغی کہتے ہیں۔ زیادتی کرنا، حق تلفی کرنا، دوسروں کے حق کو کھانا، دوسروں پر ظلم کرنا، یہ سارے بغض میں آتے ہیں۔ والبغیا، اور باغی، عہدے توڑنے والا، دوسروں کے حق ضبط کرنے والا، زیادتی کرنے والا، بغیر الحق، ناحق، جس کا اللہ نے اس کو حق نہیں دیا وہ زیادتیاں کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ طاقتور کمزوروں کے اوپر اگر ان کے حق چھین رہا ہے تو یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ آگے ہے وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ حرام کیا ہے کہ تم ساجہ بناؤ، تم شریک بناؤ، تم حصے دار بناؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما ان چیزوں کو لم ينزل، نہیں اتاری، بہی، اس کے بارے میں، سلطانہ، کوئی دلیل۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو دلیل نہیں دی کہ میرے ساتھ سارے مشرک اللہ کو مانتے تھے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ صرف خدا کی خدائی میں لوگوں کو حصے دار بناتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے رزق ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے بارشیں ہو رہی ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا سارا گھرانہ خوشحال ہے۔ اللہ کی خدائی، خدا کی خدائی میں دوسروں کو کوئی نہ کوئی جوڑ ملا دیتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کوئی دلیل لاؤ نا، پیغمبر نے کہا ہے، قرآن میں کہیں ہے، اللہ کی لکھت ہے، اگر دلیل نہیں تو یہ تم حرام کام کر رہے ہو۔ اللہ نے یہ شرک کو حرام کر دیا ہے۔ آگے وَأَن تَقُولُوا، یہ بھی حرام ہے کہ تم کہو، اللہ، اللہ کے اوپر، ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی جانور آپ حرام کرتے ہو، کپڑے آپ اتار دیتے ہو طواف کے وقت اور کہتے ہو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کسی آسمانی کتاب میں ہوگا نا، دکھاؤ نا۔ بغیر دلیل کے، بغیر علم کے، دین کے کام کرنا اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تو ہم نے صرف وہ کام کرنے ہیں جو اللہ نے آسمانی کتاب میں پیغمبر پر نازل کیے ہیں۔ اللہ نے بندوں کو بنا دیا، اب بندوں کو ضرورت تھی اللہ ہمیں بتائے زندگی کیسی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے رسول چنے ہیں، اور رسولوں پر اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ وہ وحی حتمی علم ہوتا ہے، وہی حلال اور وہی حرام ہے، اس سے ہٹ کے تم جو مرضی دین بنا کے کرتے رہو، اللہ کے ہاں اس کا ایک بچر کے پر جتنا بھی وزن ہے۔ جیسے یہ کفار کو روزی مل رہی ہے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر دنیا کی نعمتوں کی اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر جتنی بھی قدر ہوتی تو کسی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اور اللہ جب نعمتیں دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہیں کہ جب اللہ نعمت دے تو اس کا آثار بھی تم پر نظر آنے چاہیے۔ جیسے ایک اچھا خاصا امیر صحابی پھٹے پرانے کپڑے پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے پتہ کہا کہ آپ نے
دوسرے صحابی سے کہا جاؤ بیت المال سے مٹھی اشرفیاں بھر کے اس کو دے دو. کہتا ہے مجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا کرم ہو تو اس کے اثر بھی نظر آنا چاہیے, بندے کو صاف ستھرا اچھے کپڑے پہنے چاہیے, یہ بھی شکر کا ایک طریقہ ہے. آگے ہے اللہ کہتا ہے سنو پھر وَلِكُلٍّ ہر امت کے لیے اجل. اجل کہتے ہیں مقرر وقت, مہلت کا ایک وقت ہے اور لکھ دیا گیا ہے کہ اس ٹائم تک تجھے دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے. ہر انسان کے لیے بھی ایک وقت لکھا ہوا ہے جسے ہم موت کہتے ہیں. اسی طرح پوری امتوں کا بھی اجتماعی طور پہ لکھا ہوتا ہے. بندوں کا تو لکھا ہوتا ہے نا یہ سالوں میں, مہینوں میں, گھنٹوں میں, اتنے منٹوں میں اس نے فوت ہو جانا ہے, یہ ٹائم اس دن فلان لکھا ہوا ہے. ایسے جب اجتماعی طور پہ ایک امت رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا طے کرتا ہے کہ جب یہ اخلاق سے گرتے 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 اس پیمانے تک آ جائیں گے تو اس امت کو تباہ کر دیا جائے گا, اس کے اوپر دوسری امت مسلط کر دی جائے گی. لہذا پوری امتوں میں ہر بندے کو اچھا رول ادا کرنا چاہیے اپنی امت کے کردار میں, اس کو بلند اخلاق کرنے کے لیے. جب سارے اپنے اپنے گھر کے اندر بند ہو جائیں گے تو پھر امتوں کے اخلاق گرتے جائیں گے, پھر برے ترین ہوتے جائیں گے. تو وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو کہ تم سے پہلے امتیں آئی ہیں, جب وہ ایک معیار سے نیچے گر گئی ہیں تو ان کو فیل کر دیا جاتا ہے. 33% نمبر تو ہونے چاہیے. جب 33 سے بھی اخلاق نیچے گیا ہے تو اللہ کے ہاں وہ ناکام ہو گئی ہیں, وہ زمین کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے. اللہ اس بوجھ کو پھر ختم کر دیتا ہے, ان کی جگہ نئے لوگ پیدا کرتا ہے. تو ہر ایک کا مقرر ہے وقت. فَإِذَا جَاءَ, پس جب آ جاتا ہے آجَلُهُمْ, ان کا مقرر وقت, مہلت ختم ہونے کا جب وقت آ جاتا ہے, لا یستاخرون, نہیں تاخیر کی جاتی, نہیں پیچھے رہ جاتے, وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس سے. ساعتاً, ایک گھڑی بھی, وہ ایک سیکنڈ بھی اس سے نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ولا یستقدمون, نہ آگے کو قدم اٹھا سکتے ہیں. پھر بندہ کہتے ہیں اجی ہونے تھے سے کھلوتا کھلوتا وہ نیچے گر جاتا ہے, اس لیے کہ وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے ہیں, نہ ایک گھڑی ایک قدم آگے اٹھا سکتے ہیں, وہ پھر قابو آ جاتے ہیں. اس لیے سن لو پھر اللہ آخر پہ پھر بندوں سے پیار کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں یا بنی آدم, او اے آدم کی اولاد, اما اگر یاتینکم, آ جائے تمہارے پاس, رسول منکم, جو تم میں سے ہی ہوں. اللہ تم میں سے جب رسول چن لے اور وہ تم کو اللہ کا پیغام دینے لگ جائیں, جیسے آج نبی کی رسالت کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, قرآن نبی کا اللہ کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے, اگر یہ آ جائیں تمہارے پاس, یقصونا, یہ قصہ سنانا, بیان کرنا, اور وہ بیان کریں علیکم, اوپر تمہارے, آیاتی, میری آیتیں, جو کہیں کہ جبریل لے کے آ رہا ہے, قرآن پڑھ کے تمہیں سنائیں, تو پھر کیا کرنا ہے, فمن, پس جو بندہ اتقا, ڈر گیا, جس نے دل میں تقوی ڈال لیا. اتقا کہتے ہیں پرہیزگار کو, یعنی اللہ نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے بندہ ان سے پوری پرہیز کرے, بچ جائے تو وہ پرہیزگار ہے. یہ ہے جس نے بھی اللہ کا ڈر پیدا کر لیا اور پرہیزگار بن گیا. وَأَصْلَحَ, اور اپنی اصلاح کر لی, سنوار لیا. پرہیز ہوتا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ, اور یہ سنوارنا ہوتا ہے جن کا حکم اللہ دیا کرنے کا وہ کر جاؤ. یہی تقوی ہے کہ جو اللہ کہتا ہے نہ کرو اس سے وہ پرہیز کرتے ہیں, تقوی. اور جو اللہ کہتا ہے کرنا ہے وہ سب سے آگے کر کے اپنے آپ کو اصلاح کر لیتے ہیں, سنوار لیتے ہیں. یہ دو آتے ہیں جو کر لیتے ہیں. فلا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن, انہیں ذرا بھی ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. وہ بلکہ موت سے پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ وہ جنتی فرشتے دیکھ لیتے ہیں, قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے. جب دوبارہ اٹھیں گے فرشتے ان کے پروٹوکول کے لیے نامہ مال پکڑ کے عزت کے ساتھ اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. لہذا یہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ وہ غمگین ہوں گے, اللہ غم ان کے قریب بھی نہیں آنے دے گا اور ان کو عزتوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. تو وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور جو لوگ میری آیتوں کو, رسول کے طریقے کو, قرآن کو جو نازل ہو رہا ہے اس کا انکار کر دیں, اس کو جھوٹ کہہ دیں. وَاسْتَكْبَرُوا, اور تکبر کریں,
یہ تکبر ہوتا ہے، یعنی باپ کے حکم کو جو بیٹا نہیں مانتا حقیقت میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کی آیات کو نہ ماننا، احکامات کو نہ ماننا، یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، اور ان آیات سے انہوں نے تکبر کیا، منہ پھیرا، اپنی من مانی کی۔ اللہ کہتا ہے اولئک اصحاب النار، اولئک یہ لوگ ہیں اصحاب، ساتھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو ساتھ رہتے تھے، تو یہ پکے اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہوں گے، ان سے آگ نکلے گی، پتھر، اور وقودها الناس والحجارہ، وہ دوزخ میں ویسے آگ کو نہیں ہے، یہ بندے اور پتھر ملا کے دونوں کو جلا دیا جائے گا، جس طرح دو ایندھن کی لکڑیاں رکھتے ہیں تو وہ جلتی ہیں، لہٰذا یہ آگ کے ساتھی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ جو چیز یہ نازل فرمائی ہے اس پہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ قل، میرے نبی ان سے پوچھئے، من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی ہے اللہ کی خوبصورتی، اللہ نے جو زینت بنائی ہے، التی، وہ زینت، اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، والطیبات، اور کس نے پاک لال چیزیں حرام کی ہیں، من الرزق، کھانے والی، رزق والی۔ قل، انہیں بتا دیجئے، ہی للذین آمنوا، یہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے بنائی ہیں، زینت بھی اور کھانے والی چیزیں بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے دن خاص طور پہ ان کے لیے ہوں گی، کافروں کو نہیں ملیں گی۔ کذالک نفصل الآیات، اللہ بڑی تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر رہے تھے، لقوم یعلمون، جن کا دل ہے جاننے کے بارے میں، علم لینے کے بارے میں، وہ قرآن کھول لیں۔ اللہ نے تو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، جو آنکھیں بند کرتے ہیں دنیا میں گم سم ہے، ان کو فکر کو نہیں، انہوں نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں، تو وہ جانے، اللہ جانے۔ قل، میرے نبی نے بتاؤ، انما حرم ربی، میرے رب نے حرام کیا الفواحش، بے حیائی کے کام، بے شرمی کے کام، ما ظہر منہ، وہ ظاہری طور پہ کھلم کھلا ہوں، وما بطن، یا وہ بطن خفیہ ہوں، سب اللہ نے حرام کر دیے ہیں، والاسم، اور گناہ کو حرام کیا ہے، والبغی، اور بغاوت کو، سرکشی کو، دوسروں کے حقوق کی تلفی کرنا بغیر الحق، نہ حق، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ وان تشرکوا باللہ، اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یہ بھی حرام ہے۔ وان تقولوا علی اللہ، اور تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو ما لا تعلمون، جو تمہیں علم ہی نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، تم بھی ایک امت ہو، تم سے پہلے بھی امتیں ہیں، ہر امت کے لیے ایک مہلت کا وقت مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وہ مقرر وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ، وہ ایک ساعتاً، ایک ساتھ، ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، نہ ایک گھڑی آگے جا سکتے ہیں۔ یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ، اگر تم میں سے یہ رسول آ جائیں تمہارے پاس، یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیتیں، میری نشانیاں، میری باتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، فمن اتقی، تو جس نے تقوی دل میں پیدا کر لیا، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، سنوار لیا اپنے آپ کو، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، واستکبروا عنہا، اور ان کے بارے میں تکبر کرتے ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔